حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کر رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. غور کریں، فکر کریں، ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک جماعت آ گئی. یہ حدیث طویل ہے، میں مختصر عرض کروں گا. اتنے میں قبیلے مزر کے لوگ تھے، شاید وہ یا تو سارے تھے یا تو اکثر و بیشتر اسی قبیلے کے تھے. تو وہ آئے، اس حالت میں انہوں نے داردار پھٹے پرانے اون کے کپڑے پہنے تھے، بھوکے تھے، ننگے تھے. سنیں، بھوکے تھے، ننگے تھے، لباس بوسیدہ تھا، پھٹا پرانا لباس تھا. لیکن جب میں نے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں چمکتی تلواریں تھیں. لباس ان کا پرانا تھا، اس وقت کی جو ضرورت تھی وہ چیز مضبوط تھی ان کے ہاتھ میں. مسلمان کہاں ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کس پہ اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں؟ کس نہج میں جا رہے ہیں؟ مسلمانوں اور مسلمان ممالک کو اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے نہیں نوازا؟ تلواریں تھی چمکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا، چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا. ان کی حالت دیکھ کر فوراً اپنے گھر میں گئے، حجرے میں گئے، باہر نکلے، بلال کو بلایا، بلال جلدی آؤ، اذان دے دو. بلال نے اذان دی، لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو جمع فرمانے کے بعد حکم دیا، او لوگوں، او مسلمانوں، صدقہ دو. کوئی گیہوں دو، کوئی کھجور دو، کوئی درہم دو، کوئی دینار دو، کچھ نہیں ہو ایک کھجور ہی دو، کوئی کپڑے دو. کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آنن فانن انصار کے لوگ، صحابہ، وہ آئے اپنے ہاتھوں سے، کسی نے گیہوں لایا، کسی نے کپڑا لایا. آنن فانن میں نے دیکھا کپڑوں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا اور اناج کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا. اتنے میں ایک انصار آیا، ایک صحابی آئے، ان کا ہاتھ بوجھل تھا، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، ایک بوری تھی، وہ اس کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، بڑے مشکل سے اٹھا رہے، گھسڑ کے لایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو دیکھا تو چہرے مبارک کھلکھلا اٹھا. صحابی کہتے ہیں جیسے کہ سونا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک جیسے سونا تھا. پھر اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا. اور صحابہ، یہ بات رہتی دنیا تک یاد رکھ لو، جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا عمل جاری کیا، اچھا کام کیا، اچھے کام کی شروعات کی، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کوئی اچھے کام کی شروعات کی، فَلَهُ أَجْرُهَا، اس شخص کو اس کا اجر ملے گا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، اور جو شخص اس اچھے طریقے پہ بعد میں عمل کرے گا اس شخص کو اس کا بھی اجر ملے گا، اور عمل کرنے والے کے ثوابوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اسی طرح جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو اس کا وبال تو ملے گا، لیکن جتنے لوگ اس برے طریقے پہ بعد میں چلنے والے ہوں گے ان کا وبال بھی اس شخص پہ ہی آئے گا جس نے غلط طریقہ رائج کیا ہوگا. اس لیے غلط میسیجز، غلط واٹس ایپ میسیجز یہ فارورڈ کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، ہم کسی برائی کو پھیلانے والے بن تو نہیں رہے، ہم کسی برے کام کی بنیاد ڈالنے والے تو نہیں بن رہے ہیں. غلط افواہیں امت میں انتشار پھیلانا، لوگوں کے درمیان امن امان دہم برہم کرنے والے تو نہیں بن رہے ہیں کہ بعد میں میرے پیچھے جو اس کے فالوور بنیں گے
हजारों लोग, सैकड़ों लोग इस पे अमल करने वाले बनेंगे, उनको भी तो वबाल होगा, लेकिन मैं भी उनके वबाल से बचने वाला नहीं रहूंगा। इसलिए अपनी जिंदगी में ऐसा पौधा लगा के जाए, ऐसा अमल करके जाए, ऐसा काम लगा के जाए, ऐसा दरख्त लगा के जाए कि जिसका फल बाद में खाने वाले मसरूर रहे, जिनकी भूख मिटे। ऐसा दरख्त लगाए जिसके साए से लोगों को राहत महसूस हो, जिसमें अमन और अमान हो, जिसमें इत्मीनान हो, जिसमें लोगों के लिए हिदायत हो, जिसमें लोगों के लिए रहबरी और रहनुमाई हो। हर अच्छा काम या हर बुरा काम करने से पहले इसके ऊपर गौर फिक्र करने की लाजिमी जरूरत है कि हम कोई ऐसा अमल तो नहीं कर रहे हैं कि उम्मत खुराफात में मुब्तला हो रही है और उम्मत अमल तो करेगी लेकिन उसका वबाल मुझे भी आएगा। इसलिए मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्गों, एक तो हमें अल्लाह पाक समझा रहे हैं कि अजाब की ये शक्लें हो सकती है। फिर अल्लाह पाक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, उन्जुर, जरा देखें तो सही, कैफ़ नुसव्विफ़ुल आयात, किस तरह हम वाज़ेह कर करके ये निशानियां, ये अहकामात बयान कर रहे हैं। लअल्लहुम यफ़क़हून, शायद कि लोग समझ जाए, शायद कि लोग मेरी तरफ आए, शायद कि लोग गुमराही के रास्तों को छोड़कर दीन हक के पैरोकार बन जाए, शायद कि लोग गुमराही के रास्ते को तर्क करके मेरे महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती और फरमाबरदार बन जाए। हमारे लिए दुनिया में सुरखरोई का वाहिद एक रास्ता है, वो दीन हक है, वो इत्तिहाद है, वो इत्तिफाक है, वो हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, नफरतों को मिटाने से है, ना कि अपने सीनों के अंदर कीना, बुग़्ज़, अदावत, नफरतों को जगह देने से। इसलिए हम सोचें, अगर हमें नवाफिल, नफली इबादत कभी तर्क करनी पड़े जिसकी वजह से दुनिया में रहने वाले इंसानों को सहूलतें हो, दुनिया में रहने वाले उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तिहाद इत्तिफाक पैदा हो जाए, हमें बिल्कुल गुरेज नहीं करना चाहिए। उस वक्त अपने उस अना को छोड़कर अल्लाह के इस हुक्म पे अमल करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन्होंने सुन्नत अदा न की वो सुन्नत अदा कर ले। जिनके जेब में मोबाइल फोन है उसका स्विच ऑफ करके रखें या कम से कम साइलेंट पर रखें।